دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو میں صبح نور میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا مبارک العالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بابرکت نسل والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا حسنین کریمین علیہ السلام کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں شہزادوں یعنی حسن و حسین کو کچھ عطا ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس بڑے شہزادے یعنی حسن کو اپنی ہیبت اور بردباری عطا کی اور اس چھوٹے شہزادے یعنی حسین کو اپنی محبت اور رضا عطا کی۔ ناظرین کرام، آج آپ جانتے ہیں 7 محرم الحرام ہے اور آج قافلہ حسینی پر پانی کی بندش ہوئی تھی، تو آج اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ انتہائی دل سوز اور کرب سے بھرپور موضوع ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں تو یقیناً آپ کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے۔ میری آپ سے دستبستہ گزارش ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہوا کیا تھا بنیادی طور پر۔ آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے۔ ناظرین کرام، ظلم کی، ستم کی، بربریت کی، درندگی کی وہ داستان جسے چشم فلک نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی۔ انتہا دیکھیے کہ وہ جن کے نانا جان وجہ وجود کائنات ہیں، وہ جن کے نانا جان جان کائنات ہیں اور شاف محشر ہیں، جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، جن کے صدقے ہمیں حیات ملی، جن کے صدقے ہمیں ساری نعمتیں ملیں، قبر میں راحتیں ملیں گی انشاءاللہ، حشر میں شفاعتیں ملیں گی انشاءاللہ، میزان پر ان کے نانا جان، پل صراط پر ان کے نانا جان، ہر مقام پر ان کے نانا جان، کہ وہ جن کے نانا جان ساقی کوثر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا کہ حوض کوثر کا مالک بنایا، جس حوض کوثر سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بابا جان اور سید الشہداء کے نانا جان آخرت میں اپنے غلاموں کو سیراب فرمائیں گے، وہ جن کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک میں تم میں 2 نائب چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جو آسمان اور زمین میں پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور میری اطرت یعنی اہل بیت، یہ دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ میرے حوض کوثر پہ نہ پہنچ جائیں، یعنی پہنچ نہیں جاتے۔ آج ناظرین یعنی 7 محرم الحرام کو حوض کوثر پر جمع ہونے والی انہی کی پاک اطرت، اسی پاک اطرت کی محبت جو کہ سرمایہ ایمان ہے، جو کل ایمان ہے، آج ان پر فرات کا پانی مکمل طور پہ بند کر دیا گیا، اس پاک اطرت پر پانی بند کیا گیا، جن کے لئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حوض کوثر پر سب سے پہلے میرے اہل بیت اور میری امت میں جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ آئیں گے۔ یعنی قلبی شقاوت کا اس بات کا اندازہ لگائیں ناظرین کہ اس سختی اور بدبختی اور درندگی کا کیا عالم ہوگا کہ زمین نہ پھٹی، آسمان کا کلیجہ نہیں چرا، زلزلے نہیں آئے، طوفان نہیں آئے، کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے، نبی کی شفاعت کے محتاجوں نے، نبی سے جام کوثر کے طلبگاروں نے، نبی ہی کی اطرت پر، نبی ہی کے صدقے ملا ہوا فرات کا پانی نبی کی آل کے اوپر مکمل طور پر بند کر دیا۔ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بغض یعنی دشمنی مت رکھنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم سے بغض و حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں کے ذریعے دور کیا جائے گا۔ یعنی شقاوت قلبی کی انتہا دیکھیے ناظرین کہ جب ابن زیاد کا خط ابن سعد کو ملتا ہے تو اس حکم کے ساتھ ملتا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں پر پانی بند کر دیا جائے تاکہ ان کے پینے کے لیے ایک قطرہ بھی ان کو نہ ملے۔ یہ حکم ناظرین کسی دشمن کی فوج کے لیے نہیں تھا بلکہ قافلہ حسینی کے لیے ہے کہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بوند پانی نہ ملے۔ یہ حکم کسی اور کے لیے نہیں تھا ناظرین بلکہ جگر گوشہ رسول کے لیے تھا کہ اطرت رسول کے لیے یہ حکم کہ جن کے ذریعے جن کے صدقے کلمہ پڑھنے کو ملا انہی کے اوپر یہ پابندی لگائی جا رہی ہے کہ فرات کا پانی ان کو نہ دیا جائے۔ کہ حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، اونٹ پئیں، اہل اونر پئیں، سب چرند و پرند پئیں، منع نہ کیجو پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجو۔ تصور کیجئے ناظرین، ابھی 5 دن پہلے ہی جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لاڈلے نے کربلا کے راستے میں حور بن رہائی کے پیاسے لشکر کی پیاس دیکھی تو اپنے جد امجد، اپنے نانا جان، اپنے بابا جان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان سب کو سیراب کیا۔
یعنی جن کے ہاتھوں فرات کا پانی بند ہونا تھا، جن کے ہاتھوں شہادتیں ہونی تھی، یہاں تک کہ ان کے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا گیا۔ تاریخ طبری کے آخری جملے ناظرین کے امام حسین علیہ السلام کے کرم کو اس طرح نقل کرتے ہیں کہ جوانوں کا ایک گروہ کھڑا ہو گیا تھا اور انہوں نے ان سب کو سیراب کیا، ان کے پیالوں اور ان کے برتنوں کو پانی سے بھر دیا اور ان کے گھوڑوں کو بھی سیراب کر دیا۔ یعنی سیراب کرنے والے آج بے آب ہو کر میدان کربلا میں کھڑے ہیں۔ آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقین کسی کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے ممتاز شناخت جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ تینوں احباب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے، آپ بزرگ شخصیت ہیں۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ میں تو ظاہر ہے تاریخ کے جب اوراق کھنگال کے دیکھتا ہوں تو تاریخ انسانی میں مجھے اس سے بڑا ستم، اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی درندگی نظر ہی نہیں آتی کہ جو عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بن کر کی گئی۔ ذرا بتائیے، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما ہوا اہلہ۔ محترم و مکرم جنید اقبال صاحب، زبان کو کیسے طاقت ملے کہ وہ اتنے بڑے جاں کا حادثے کو زبان بیان کرے، اس کے الفاظ لوگوں تک پہنچائے۔ ہم جیسی لوگوں کی تو تصور سے ہی روح کانپنے لگ جاتی ہے کہ آخر ہوا کیا۔ ایک طرف آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک، اور کلمہ آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ آپ اگر مومن ہیں تو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو، آپ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ مودت کا جن کو قرآن پاک حکم دے رہا ہو، اللہ، جن پر آسمان کے فرشتے فخر کریں، ان نفوس قدسیہ کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے جرم کیا ہے؟ آخر یہ جو پاک نفوس یہاں پہنچے ہیں ان کو بلایا گیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے گئے، بالکل ٹھیک، اور ان کے سامنے ایک حجت رکھی جاتی ہے کہ اے نواس رسول، آج اگر اس بے کسی کے عالم میں آپ نے ہماری ہاتھ نہ بندھائی، آپ ہمارے پاس نہ آئے تو قیامت کے دن ہمارا یہ عذر ہوگا کہ اے اللہ، ہم نے تو بلایا تھا، ہم تو تیرے آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے تھے، ان کا نواسے کو ہم نے دعوت دی تھی، وہی نہیں آئے تھے تو ہم کیا کریں؟ اور یہ خطوط سامنے رکھے آپ نے، یہ حر بن رہائی کے سامنے بھی رکھے، عمر بن سعد کے سامنے بھی رکھے، اور ان تمام تر باتوں کے باوجود یہ خالی قافلہ جو مسلح نہیں ہے، جو کسی سے کچھ مانگ نہیں رہا، وہ محض اس لیے روک دیا گیا کہ جناب آپ نے اس ظالم حاکم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ اب سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں، قافلہ حسینی پر پانی کی بندش کے حوالے سے جب میں تصور کرتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے والوں کی جماعتیں کھڑی ہیں، ہزاروں کی تعداد 22,000 کے قریب جمع کر دی۔ اللہ، اچھا ایک بات اس میں پروفیسر صاحب ضرور آپ اس پہ کلام کیجیے گا، کلمہ پڑھنے والوں کی جماعتیں بھی کھڑی ہیں اور وہ جماعتیں کھڑی ہیں جن کو 5 دن پہلے ہی سیراب کیا ہے، جن کو اور جن کے جانوروں کو۔ جی ہاں، وہی میں بتا رہا ہوں کہ ان کے 5 دن پہلے ان کو ایک عملی نمونہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور پھر وہ یہ جانتے ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی عورت جس کے پاس اعمال صالحہ کی کوئی دولت نہ تھی، وہ ایک پیاسے کتے کو سیراب کرتی ہے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت سنا دیتے۔ اللہ 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 اللہ۔ کیا یہ جو لوگ سامنے کھڑے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ جنگ یرموک میں جب ایک زخمی پیاس کے مارے دم توڑ رہا ہے اور اس کا بھائی اس کے پاس پانی لے کر جاتا ہے تو وہ عین مشکل وقت میں دوسرے کی پیاس کو دیکھ کر خود پیاس سے تڑپ تڑپ جاتا ہے اور اس کی پیاس کو مقدم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی پانی کی اتنی فضیلت ہے۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، میں نے تو اس سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہ دیا۔ اللہ اللہ۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ تو ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ فرمایا میرا فلاں بندہ، اب فلاں بندے کی خاطر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جواب پوچھے گا تو یہاں کون ہے؟
یہاں وہ ہیں جنہیں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، اللہ جن کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا منبر چھوڑا ہے، اللہ جن کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایمان کی تکمیل کی دعوت دی ہے، اللہ وہ لوگ آج اتنی شقاوت پر آ گئے، ان کے دلوں میں ایسی سختی آ گئی ہے کہ وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات، حرم پاک کی خواتین، معصوم بچے، ان کے لیے پانی اس طرح سے بند کیا جا رہا ہے کہ 500 نفوس کو، اور انہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہمارے سامنے وہ مقدس جماعت آج آئی ہے کہ جنہوں نے اس جگہ پر خیمے لگانے سے پہلے اس کی قیمت دی ہے، اللہ اکبر، زمین انہیں کی تھی، 60,000 درہم دے کر امام عالی مقام نے 4x4 میل کا زمین کا ٹکڑا ان سے خرید لیا ہے کہ جو نواسہ رسول اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اتنا پیار کر رہا ہے، آخر کس جرم کی پاداش میں تم نے انہیں اتنا محدود کر دیا ہے اور ان کے لیے تم نے پانی کی بندش کر دی کہ تمام جانور پئیں، ہر ایک کو اجازت ہو، لیکن جن کے ہاتھوں کل تم نے حوض کوثر سے جام لینے ہیں ان کے لیے تم فاطمہ کے لاڈلوں کو پانی نہ دیجو سلام اللہ علیہ۔ بات یہ جو حب اہل بیت کا معاملہ ہے، حب رسول کا معاملہ ہے، میں ابھی تک جب بھی میں کربلا پڑھتا ہوں، آپ یقین مانیے علامہ صاحب، عقل جو ہے وہ کند ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی بات کہ کلمہ پڑھنے والے تھے، وہی اذانیں سن رہے تھے، وہی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، اور وہی صدائیں بلند ہوتے ہوتے سامنے شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ یعنی یہ بھی معلوم ہے اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ ساقی کوثر سے جام کوثر پینا ہے، میں اس پہ آگے جا کے بات کروں گا، لیکن ذرا ایک تاریخی تھوڑا سا اور آپ کو پلٹ کے اس کو ذرا ان گتھیوں کو سلجھائیے کہ جب ابن زیاد کی طرف سے پہلا مطالبہ بیعت کا آیا، اور اسی کے ساتھ دوسری بات ہے کہ اگر بیعت نہیں کرتے تو سب سے پہلے پانی بند کیا جائے، وہ کیا تاریخی پرسپیکٹیو ہے ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو 7 محرم الحرام شریف کی تاریخ ہے، یہ یقیناً وہی ہے، تاریخ تو ہر سال آتی ہے اور 14 صدی سے آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بظاہر اپنے بن کے پھر عداوت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی بد کرداری کا اظہار کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی۔ بالکل ایسے کہ وہ لوگ جو دوست بن کر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، وہ کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقائے کار اور خود آپ کے ساتھ یہاں پر سلوک کیا گیا، اس میں 1-2 باتیں میں ابتداً عرض کرنا چاہوں گا پانی کی بندش کے حوالے سے، تو ان کو مد نظر رکھ کے پھر جب ہم اس کی طرف آتے ہیں تو پھر اس کی مزید سنگینی کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ اسلام کے اندر کس قدر ناپسندیدہ ہے۔ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، اور اس کو بڑی شرح و بس کے ساتھ امام سالبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نے بیان کیا الکشف والبیان کے اندر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو روکنا ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک، بالکل حرام ہے وہ 3 چیزوں کو نہ روکے۔ ان میں سے پہلی چیز آپ نے پانی ارشاد فرمائی، کسی بھی صورت میں پانی ارشاد فرمایا کہ پانی نہ روکو، نمک نہ روکو، آپ کے گھر میں کو آگ لینے آیا ہے اپنی حاجت کے لیے تو اس کو نہ روکو، ٹھیک، یعنی اس کا تعلق گزارے کھانے پکانے سے، جی۔ اور اس کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود توضیح عطا کر دی، صحابہ نے پوچھا، بلکہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا پانی اس لیے نہ روکو کہ جب تم پانی دیتے ہو کسی کو خدا کی رضا کے لیے، تو اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جس چیز میں پانی استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس ہر چیز کا صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور نمک جب دیتے ہو تو نمک جس چیز کھانے میں ڈالا جاتا ہے اس ہر چیز کے صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آگ جب کسی کو دیتے ہو، ہمارے دیہاتوں میں اب بھی وہ لکڑی جلا کے لے جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں آگ کے لیے، تو فرمایا جب آگ دیتے ہو تو جو چیز کھانے کے لیے آگ پہ پکائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ہر اس چیز کے صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو جو اسلام ایک دوسرے کے ساتھ اس کو، بلکہ اس سے میں آگے بڑھوں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت طیبہ طاہرہ میں ایک واقعہ عرض کیا گیا ایک علاقہ کا، کہ وہاں ایک شخص تھا بدو، وہ پیاسا تھا، کچھ لوگ موجود تھے ان کے پاس پانی حت المقدور تھا، بڑھ کے ضرورت سے زائد نہیں تھا، اس نے پانی مانگا تو انہوں نے پانی دیا نہیں اور وہ شدت پیاس سے انتقال کر گیا، وہ فوت ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً نوٹس لیا اس بات کا اور جتنی بستی تھی آپ نے اس سب کو مجرم قرار دیا، اللہ فرمایا کہ تمہاری وجہ سے ایک شخص پیاسا انتقال کر گیا، لہذا تم سب مجرم ہو، اور ان کو مجرم کہہ کر آپ نے سب سے اس مرحوم کی دیت وصول کی، اللہ اکبر، اس کی دیت وصول کی، یعنی مجرم بھی قرار
دیا اور سزا بھی ان کو دے دی آپ نے کہ یہ پانی روکنا اتنا بڑا جرم ہے. جو بدو اگر پیاسا فوت ہو جائے تو اس کے لیے پوری بستی مجرم ہوتی ہے, تو یہ تو ہزاروں کی فوج آئی ہے جنہوں نے آپ کے اوپر پانی بند کر دیا. اور آپ دیکھیں نا, یہ خندق کے اپنا خیبر کے موقع پہ سرکار علیہ السلام کو مشورہ دیا گیا کہ آپ کنویں پہ قبضہ کر لیجیے. سرکار علیہ السلام نہیں, کنویں پہ قبضہ نہیں ہوگا, جبکہ سامنے شدید دشمن یہودی تھے جو آج تک دشمنی کر رہے ہیں. جی, جو اسلام ایک جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی پلانے کا حکم دیتا ہے, تو وہ کسی انسان کے لیے پانی کی بندش کا حکم کیسے جاری کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف جو عمر بن سعد کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی. عمر بن سعد کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی, آپ نے فرمایا کہ مجھے جو خطوط لکھے گئے اس میں تمہارے بھی شامل تھے. ٹھیک ہے, تم نے بھی لکھے, میں تمہاری دعوت پہ آیا ہوں, تم میرے میزبان تھے, داعی تھے میرے, تو اگر تم نہیں میری دعوت کو قائم رکھنا چاہتے, مجھے جو بلایا اپنی وہ مجھے آنے کی دعوت واپس لینا چاہتے, تو میں بھی واپس چلا جاتا ہوں. یہ تو سیدھی سی بات ہے, اور دوسری تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا, عمر بن سعد 4000 کی فوج کے ساتھ آیا جی, تھا. 5000 کی فوج لے کر پہلے آیا. تو اب یہ یہاں پر آ چکا ہے, وہ 1000 سے زائد لوگ پہلے بھی موجود ہیں, اب جو ہر کے ساتھ آئے. ہر کے ساتھ آئے. تو اب یہ لوگ اس طرح جب حکم آیا اس کو کہ قبضہ کر لو دریا پر, 500 لوگوں کے ساتھ قبضہ کر لیا دریائے فرات پر کہ پانی پہنچنے نہیں دیا جائے گا. ایک روایت میں یہ آیا کہ جب یہ ہوا تو فوری طور پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ, عباس علمدار کو حضرت امام علی مقام نے حکم دیا کہ آپ جا کر پانی لے کر آؤ. تو آپ 30 سواروں کے ساتھ اور 20 پیادوں کے ساتھ گئے. آگے جو تھے ان کے فوجی, ان کے ساتھ کچھ جھڑپ ہوئی تو آپ کچھ نہ کچھ پانی ایک آدھ مشکیزہ لے کر آ گئے. دوسری روایت اس کے بعد یہ ہوئی کہ اگلے ہی دن پانی کی شدید قلت تھی, چونکہ یہ تو خلاف توقع تھا کہ یہ پانی بند کر دیں گے, تو اس لیے پانی سٹور نہیں تھا. تو اب یہ ہوا کہ امام علی مقام نے حکم دیا کہ اپنے خیمے کے اندر سے کہ یہاں سے زمین کھودی جائے. اچھا, تو جیسے ہی زمین آپ کے حکم پر کھودی گئی, تھوڑی سی کھودی گئی, تو نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو. اللہ, یہ امام علی مقام کی کرامت ہے کربلا کے اندر. تو وہ پانی جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق لیا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس چشمے کو وہاں سے غائب فرما دیا. اب میں اس بات کو لے کے آگے بڑھتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں پانی بند ہو گیا, پانی آپ نے پیا نہیں, تو پیچھے جاتے ہیں تو جس دریائے فرات کے اندر امام مسلم بن عقیل کے شہزادوں کا خون شامل ہو چکا ہو, وہ پانی امام علی مقام اور ان کے ساتھی کیسے نوش فرما سکتے ہیں؟ تو یہ ایک اس پانی کا ایک سمجھ لیں کہ تقدیس کا بھی معاملہ تھا, اور تقدیس صاحبان عارفان تقدیس کے لیے ہوا کرتی ہے. جب یہ پانی کی بندش کی گئی ہے تو اس وقت بھی امام پاک نے براہ راست ان سے ڈیمانڈ نہیں کی کہ مجھے پانی تو دے دو. آپ نے وہاں پر اپنی عظیمت اور اپنی سیادت دکھائی ہے کہ ہم تجھ جیسے دشمنوں کے ساتھ جو اتنی بھی انسانیت کے درجے سے بھی نیچے اتر آئے ہیں, ہم ان سے اس چیز کے طالب نہیں ہو سکتے, ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں. اسی لیے آپ نے اس شدت کے ساتھ جو پیاس تھی اس کو بھی برداشت کیا, لیکن اس کے باوجود آپ نے کسی دشمن کے آگے ہاتھ نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, اس میں ایک اور حوالہ جو تاریخ کا آتا ہے وہ یہ کہ عمر بن سعد کے بعد عمر بن حجاج جو ہے وہ 4000 کے لشکر کے ساتھ آیا, اور پھر باقاعدہ جو ہے وہی بات ہے آپ نے فرمایا کہ 500 لوگ جو تعینات کیے گئے اور 3500 لوگ اور آگے, اور ظاہر ہے وہ ایک باقاعدہ بار بنا دی گئی لشکر حسینی کے درمیان اور فرات کے درمیان. اچھا, اب یہاں پہ جو ایک بات ہے, میں بار بار اس بات کو سوچتا ہوں, آج سے 5 دن پہلے, بالکل آج سے 5 دن پہلے جو رویہ لشکر حسینی نے اختیار کیا وہ بالکل ایسا ہے کہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے جانے والا ہے. یعنی صرف انسانوں کو نہیں, یزیدی لشکر کو نہیں, جانوروں تک کو جو سیراب کیا گیا. پھر کیا وجہ ہوئی, مطلب کیوں پانی بند کیوں کیا, جبکہ یہ تو بالکل انتہائی انیتھیکل, میرا خیال یہ ورڈ بھی جو ہے یہاں پہ بالکل سچتا نہیں ہے, کیوں بند کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی, یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ قیامت تک کے لیے حق اور باطل کا ایک معیار بن گیا. اب یزید ایک فرد کا نام نہیں ہے بلکہ ایک کردار کا نام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور حسین ایک فرد کا نام نہیں اور ایک کردار کا نام ہے. مطلب یزیدیت سمبولک ہے, حسینیت سمبولک ہے. بالکل ٹھیک. جہاں خیر کی بات ہوگی, بلائی کی بات ہوگی, حق کی بات ہوگی, وہ حسینی کردار کہلائے گا. جہاں شر کی بات ہوگی, تکبر کی بات ہوگی, رونیت کی بات ہوگی, وہ یزیدی کردار کہلائے گا. درست. ہم اس سے پہلے تھوڑا تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام بیضاء پر ایک خطبہ دیا. اس خطبے کے اندر آپ نے 3 باتیں فرمائی تھی. فرمایا کہ لوگوں میں اس لیے نکلا ہوں کہ میں تخت اقتدار پر ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کے اندر اسلامی حکمران والی یہ 3 باتیں پائی جائیں, العامل بالقرآن والقائم بالقسط الحافظ لحدود اللہ. وہ قرآن کا عمل کرنے والا ہو, عدل و انصاف کا نظام قائم کرے, اور اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے, شریعت ہے, اس کو پامال نہ کرے, حفاظت کرنے والا ہو. لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ تم بتاؤ اس وقت یزید کی ذات کے اندر ان 3 باتوں میں سے کون سی بات پائی جاتی ہے؟
ہر ایک نے کہا جی کوئی بات بھی نہیں ہے، اور یہی کوفہ والے بھی مانتے تھے اور اسی بنیاد پر انہوں نے خط لکھے تھے۔ اب جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچ گئے، اب وہ جو لفظ ہے نا پانی بند کرنے کے، جب تاریخ کے اندر وہ لفظ پڑھتے ہیں اس لفظ میں سے یزید کا ستم اور یزید کا ظلم ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اللہ، کیا کہا اس نے؟ فَحُلَّ بین الحسین و اصحابہ و بین الماء ولا یذوق منہ قطرۃ کما سنع بالتقی الذکی المظلوم امیر المؤمنین عثمان بن عفان، تم حسین اور ان کے رفقا اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو جاؤ، ان پر پانی بند کر دو اور ایک قطرہ بھی ان کو پانی کا نہ پینے دو، اللہ، جیسا کہ تقی ذکی مظلوم عثمان بن عفان پر پانی بند کیا گیا تھا۔ اب ہم اس کے تاریخی پس منظر میں جاتے ہیں کہ پانی بند کیوں کیا گیا۔ ہاں یہ بتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک جنگی حکمت عملی ہے کہ اپنے مقابل کو کمزور کرنے کے لیے ایسی پالیسی، ایسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس سے مقابل کمزور ہو جائے، افرادی قوت اگر ہو بھی تو وہ قوت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے۔ جس طرح بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ قریش مکہ پہلے پہنچ گئے اور انہوں نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا، جی بالکل ایسا، جہاں پانی کے چشمے تھے، کنویں تھے، اور جب بارش ہوئی تو تائید عزدی حاصل ہو گئی اور مسلمانوں کی طرف پانی کے حوض بھی بنائے گئے اور پانی کی ضرورت پوری ہو گئی۔ لیکن یہاں معاملہ اور تھا، یہاں معاملہ یہ تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تقدیر یہی تھی کہ مقام صبر و رضا کے حصول کے لیے اپنے سروں کی قربانی پیش کرنی تھی۔ ایک بات جو بڑی ابھی اس وقت آپ نے اہم کی، اور یہ جو بات جو آپ نے فرمایا جو انسٹرکشنز تھے، ان انسٹرکشنز کی روشنی میں یعنی وہ جو امام تقی ذکی کا جو حوالہ دیا گیا اور حضرت عثمان بن عفان کا حوالہ دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ذہن میں تھا، یہ پورا ایک تسلسل چلا آ رہا تھا، اسی مائنڈ سیٹ کے تحت وہ سارا کام کر رہے تھے۔ بالکل، دیکھیے وہ میں تو اس کو تھوڑا اور پیچھے چلا جاتا ہوں۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت جو اسلام کے قلعے میں دراڑیں پڑی تھی اور فتنوں کا جو دروازہ کھلا تھا، پھر اس کے شاخسانے بعد میں شہادت عثمان کے ساتھ ہی بعد میں دیکھے گئے۔ یہاں میں یہ بات ضرور عرض کروں گا، ذہن میں یہ تصور لانا بھی کہ امام علی مقام پانی کے لیے مجبور تھے، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ کیوں؟ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہاں فرشتے حاضر ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اگر کہیں تو ہم پانی برسا دیں، کہیں تو ہوا چلا دیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ یہاں امام علی مقام نے بھی صبر و رضا کی وہ تصویر پیش کی کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے سر پر امامت کا تاج سجایا گیا انعام کی صورت کے اندر۔ وہ ہے نا کہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لم سے لبے حسین کو ترستا رہا پانی۔ بالکل جہاں پیشگی انعام مل چکا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر اس کی پیشگی خبر آپ کے پاس تھی، یعنی جس جگہ آپ ٹھہرے آپ نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے تو عرض کیا گیا یہ کربلا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے خیمے یہیں لگیں گے کیونکہ یہاں نشاندہی ہو چکی ہے، یہاں خیمے لگیں گے، یہاں خون بہے گا۔ تو یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ امام علی مقام کے علم میں نہیں تھی، وہ سب کچھ جانتے تھے کہ یہاں کیا ہوگا، لیکن صبر و رضا کی ایسی داستان رقم کی ہے جس کا پیشگی انعام ان کو مل چکا تھا۔ بالکل ورس ترین جو اسٹریٹجی ہوتی ہے دشمن کی وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو ہے وہ کھانے پینے کے راستے تمام جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں، اور اس یعنی لشکر اشکیہ نے اور لشکر یزید نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پانی بند کر دیا جائے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے، ظاہر آج 7 محرم الحرام ہے، اور آئیے چونکہ پانی کا ذکر ہے تو ساقی کوثر کا تو ذکر آئے گا، اور ساقی کوثر کا جب ذکر آئے گا تو ساقی کوثر کی بارگاہ میں جا کر درود پاک پیش کرنے کا بھی ذکر آئے گا۔ میں تو ناظرین ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، آپ بھی ذرا سوچیے گا، وقفے سے لوٹنے کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے کہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے ان کو یہ بھی تو معلوم تھا کہ حشر بپا ہوگا، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ حشر میں سرکار علیہ السلام کو سامنا بھی ہوگا، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ساقی کوثر جام کوثر تقسیم کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ درود پاک پڑھتے ہیں، انشاءاللہ لوٹ کے بات کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم وبارك
اللهم صل على سيدنا ومولانا ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. 7 محرم الحرام ہے, بس اب سے 2 دن کے بعد ظاہر ہے عاشور کا دن آ جائے گا, 10 محرم الحرام آ جائے گی. یہ 3 دن ناظرین انتہائی کرب اور اذیت والے ہیں. یہ 3 راتیں انتہائی کرب اور اذیت والے ہیں. 7ویں کی رات ہے, 8ویں کی رات ہے, 9ویں کی رات ہے. آپ ذرا سوچئے کہ ایک سمبولک سچویشن ہے اور رہتی دنیا تک یہ سمبل بن چکی بات ناظرین کہ جو پانی بند کرنے والے ہیں, جو پانی بند کرنے والے ہیں وہ ایکچولی یزیدیت کے پیروکار ہیں, اور جو پانی پلانے والے ہیں وہ اصل میں حسینیت کے پیروکار ہیں. 2 نظریات ناظرین جو بن چکے ہیں. لیکن صبر و استقامت جو تھی, ذرا پروفیسر صاحب بھی بتائیے امام علی مقام کی, ان کے رفقا کی, وہ اپنے عروج پر نظر آتی ہے. رب سے کوئی شکوہ نہیں ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا امتحان, کیا کٹھن مراحل, بتائیے ذرا صبر و استقامت کے بارے میں. جنید صاحب, جب سیدنا امام علی مقام اور عمر بن سعد کے درمیان یہ بات نقطہ عروج کو پہنچ گئی کہ اس طرف سے مطالبہ تھا کہ آپ یزید کی بیعت کریں, بالکل ٹھیک ہے. امام علی مقام اس بات کو ماننے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہ تھے, کیونکہ یزید کی بیعت کرنا در حقیقت دین اسلام کی دیواریں منہدم کرنے کے مترادف تھا. ایسے ہی. اور جہاں تک اس بات کی طرف اشارہ آپ نے کیا کہ یزیدی خوش ہو رہے تھے کہ ہم انتقام لے رہے ہیں, تو وہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب یزید کے سامنے شہداء اہل بیت کے سر لے جاتے ہیں تو وہ اس کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ آج ہمارے وہ اسلاف جو مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے مارے گئے تھے, وہ آج زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے ان کا کیسا انتقام لیا ہے. اور عبید اللہ ابن زیاد وہی کچھ کر رہا تھا جو اس کو یزید کی طرف سے احکامات آ رہے تھے. اور جیسا کہ ہزاروی صاحب نے بھی ذکر کیا, یزید نے باقاعدہ ابن زیاد کو لکھا کہ انہیں کمزور کرنے کے لیے ایک اہم حربہ یہی ہے کہ آپ ان کا پانی بند کر دیں. جو انتہائی کام تھا اس نے ابتدا میں کیا اور عمر بن سعد نے پھر اس پر عمل کیا. اب ان تمام تر ظلم اور ستم کے آگے سیدنا امام علی مقام, ان کی تو سرشت میں ہی صبر و استقامت. اللہ یہ تو گھرانہ ہی شروع سے جس طرف آپ نظر ڈالیں گے صبر و استقامت کے پہاڑ نظر آتے ہیں. کئی روز چولہا نہیں جلتا تھا, کبھی شور و غوا نہیں ہوتا تھا, صبر و استقامت کے ساتھ وقت گزارتے تھے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اب اس صورتحال میں آ گئے کہ جہاں 5 باتوں سے آزمائے جائیں گے تو مکمل آزمائے جائیں گے. پھر آخر میں چونکہ یہ ہے کہ بشر الصابرین, اللہ کے لیے بشارتیں ہیں. تو سیدنا امام علی مقام نے پانی کی بندش کے باوجود جس صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا ہے وہ قیامت تک آنے والے حق کے لیے کام کرنے والوں کے لیے مینار نور ثابت ہوتا رہے گا, اس میں کوئی شک نہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک بچے کو دیکھتے ہیں کہ پیاس سے تڑپ رہا ہے. کیا تاریخ انسانی کوئی ایسی مثال پیش کر سکے گی کہ 6 ماہ کا بچہ پانی سے تڑپ رہا ہو اور باپ اس کو اپنی باہوں میں لے کر اس دشمن کے سامنے آ کر یہ کہے کہ اے لوگوں, تمہیں معلوم ہے کہ تم نے حوض کوثر میرے باپ کے ہاتھوں سے لینا ہے, تمہیں جام وہاں میرے باپ کے ہاتھوں سے لینا ہے, علی مرتضیٰ پلائیں. آخر اس کا کیا جرم ہے؟ آخر علی اصغر کی کوئی تو بتاؤ کہ کس وجہ سے ان کو اس طرح پیاسا رکھا جا رہا ہے. لیکن ان کے تمام تر حربے یہ تھے کہ کسی طرح امام علی مقام کو جھکا دیا جائے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنی زبان مبارک چسواتے تھے اس وقت علی اصغر علیہ السلام کو. یعنی کیفیت یہ کہ اس حد تک جو ہے وہ شدت تھی پیاس کی. جس کو آپ تیار کر کے میدان میں بھیجتے تھے وہ ان کے زبانوں پر آخر یہی ہوتا تھا کہ پانی کا گھونٹ مل جائے, پانی کا گھونٹ مل جائے, پھر ہم دیکھیں کہ ارزق ہو یا اس کے بیٹے ہوں یا بڑے بڑے بہادر ہوں ہمارے سامنے کس طرح ٹھہر سکتے ہیں. حضرت عباس علمدار علیہ السلام کس طرح سے تڑپتے تھے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی پکار کے اوپر کہ کربلا کا میدان ہر طرف سے چچا عباس چچا عباس چچا عباس کے لیے جو ہے وہ پکارتا تھا. یعنی بچوں کی پیاس کو دیکھ کر, خواتین کی پیاس کو دیکھ کر امام علی مقام نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پانی لاؤ. آخر آپ گئے اور اپنے ہاتھ بھی کٹوائے, لیکن اس کے باوجود مشکیزہ پانی کا لانے میں کامیاب ہو رہے تھے کہ جب آپ کو ہر طرف سے تیروں نے آ گھیرا اور وہ مشکیزہ بھی چھیدا گیا اور پانی بہہ گیا. ایک بات بتائیے پروفیسر صاحب, اس پورے واقعے میں یہ جو 7 محرم الحرام سے پانی کی بندش سے لے کر جو اپنا عاشور کے دن تک شہادتوں تک کا جو سلسلہ ہے,
کیا مورخ نے کہیں کسی جگہ پہ کسی بھی جگہ پہ یہ لکھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 6 مہینے کے علی اصغر علیہ السلام کو دیکھ کر یا اپنی جو اپنا پاک بیویاں تھیں ان کو دیکھ کر جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہوں یا انہوں نے کہا ہو کہ نہیں اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا؟ کہیں لکھا؟ کہیں نہیں ہے، اور ہر جگہ آپ کی استقامت کے نقوش نظر آتے ہیں، اور بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ عاشور کی رات معلوم ہے کہ کل کیا ہونا، آپ نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی کہ ہمیں عبادت کرنے دیجئے، اور اس لیے مانگی تھی مہلت، یہ بھی اچھا جملہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یزیدی لشکر کو مہلت دی تھی کہ تم سوچ لو اب بھی پہچان لو، اور ہمیں مہلت اس لیے دو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، اس موقع پر آپ اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے فرما رہے ہیں کہ بہن، اللہ نے جو تمہیں مرتبہ مقام دیا ہے اپنے بھائی کے لیے تم نے دعا کرنی ہے، اللہ یعنی جھکے نہیں، پوری استقامت کے ساتھ حق کا ساتھ لے کر، حق کا جھنڈا لے کر اس طرح ڈٹ گئے، باطل نے پورا زور لگا دیا، وہ حسین کو شہید کر سکے لیکن حسین کے نام کو نہ مٹا سکے اور نہ قیامت تک کوئی مٹا سکے گا۔ آپ کوہ صفا بن کے کھڑے رہے، صبر کا، استقامت کا، جرت کا، بہادری کا، حق گوئی کا، اور وہی بات ہے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ تو اب تک سمبولک بات ہے نا کہ جہاں جہاں حق ہے، جہاں جہاں صبر، جہاں جہاں شجاعت، جہاں جہاں استقامت ہے، جہاں جہاں سچائی ہے، وہاں پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ اب ذرا یہ بتائیے، ایک کنورزیشن ہے جو تاریخ کے اندر میں چاہتا ہوں اس کی کلیئرٹی بہت صحیح طور سے جانی چاہیے، لوگ اس کو بڑا جو ہے مطلب مینوپولیٹ کرتے ہیں اور اس کو ادھر ادھر کر کے پیش کرتے ہیں۔ وہ کنورزیشن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور عمر ابن سعد کے درمیان ہے، اور یہ جو 3 دن ہے بنیادی طور پر، یہ 3 4 دن 5 دن جو ہے باقاعدہ گفتگو رہی ہے، بتائیے وہ کیا گفتگو رہی ہے؟ جی، میں اس گفتگو کی طرف آنے کے ساتھ ساتھ جہاں سے قافلہ شروع ہوا ہے وہاں سے ایک بات کر کے ادھر بتائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس سے پہلے ابھی جو ہمارا ذکر ہوا میں اس طرف بھی اشارہ دے دوں کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عثمان بن عفان کا بدلہ ہے کہ ان کو پیاسا رکھا گیا۔ درست۔ حالانکہ یہ حقیقت تھی کہ وہاں پر جب حضرت امام علی مقام امام حسن پاک رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے تو حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کھانا اور پانی امام حسن کے ذریعے حضرت عثمان غنی تک پہنچاتی رہیں، اور 3 دن تک یہ کھانا اور پانی پہنچاتے رہے۔ حضرت ام حبیبہ بھی میرے خیال سے سلام اللہ وہ بھی پہنچاتی تھیں، 2 ازواج موجود تھیں۔ تو اس وقت یہ تمام معاملات اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو پوری ایک فضا بنائی گئی تھی اہل بیت اطہار کے خلاف، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نعوذ باللہ جو شہادت کا معاملہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کو قرار دیا گیا تھا، تو یہ سارے کا سارا غلط تھا اور اس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ اب ہم آتے ہیں جہاں سے قافلہ شروع ہوا تھا، جب آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ہیں تو راستے میں آپ کے ایک محب تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن مطیع، ٹھیک ہے، تو یہ موجود تھے جب یہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کی افواج میں سے ایک دستے کے سالار بھی رہے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بڑا شدت سے منع کیا کہ وہ لوگ انتہائی بد کردار ہیں، قابل اعتماد نہیں ہیں، لیکن آپ نے جو اس کے جوابات دیے وہ تاریخ میں موجود اور محفوظ ہیں۔ تو اس نے کہا جانے سے پہلے ذرا مجھے کچھ لمحے دے دیں۔ فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا جدھر ہم بیٹھے ہوئے نا ادھر پانی ہے کھارا پینے کے قابل نہیں ہے، میں کنواں کھدوا رہا ہوں اپنی زمینوں کے لیے، تو اگر پانی میٹھا نکلا تو ٹھیک ہے، اور اگر میٹھا نہ نکلا تو پھر آپ کی تشریف آوری کی برکت حاصل ہو جائے گی۔ تو پانی جب نکل آیا، جب پانی، اور یہ امام محمد بن سعد بیان کر رہے ہیں، طبقات ابن سعد میں مشہور ترین محدث اور امام بخاری سے پہلے کے، ٹھیک، یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ ٹھہرے، جب ٹھہرے تو پانی نکلا، عرض کی حضور پانی تو کھاری نکلا ہے، تو آپ نے فرمایا لاؤ، وہ پانی پیش کیا گیا، آپ نے اس پانی کو منہ میں لیا اور وہ کلی دوبارہ برتن میں کی، فرمایا یہ پانی ڈال دو واپس۔ جب وہ پانی واپس ڈالا گیا اس کنویں کے اندر تو نکالا گیا پانی دوبارہ آپ کے حکم پر، تو وہ پانی پورے علاقہ میں سے سب سے ٹھنڈا اور سب سے میٹھا ہو، کیوں نہ ہوتا، نواسے کس کے بات تھی۔ تو یہی میں بات لانا چاہ رہا تھا کہ نواسے حضور کے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے مناقب ہیں، جو آپ کے فضائل ہیں، ان کا مظہر اپنے دور میں امام علی مقام تھے، اور اگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پانی کے پیالے پہ ہاتھ رکھ کے چشمے جاری کر سکتے ہیں، میٹھا کرتے تھے تو میٹھا کر کے دکھایا۔ سر مجھے ایک جملہ چشمے جاری کرتے ہیں تو آپ بھی فرما سکتے ہیں۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیں علامہ صاحب، بات عشقی آ گئی ہے تو میں طفل مکتب کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم، خدا کی عزت و جلال کی قسم، یہ جملہ میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں، وہ جس وقت کوفے میں امیر المومنین مولا کائنات موجود تھے، بہت طویل واقعہ، مختصراً کہ آپ کے اشاروں سے فرات اوپر آیا تھا نا، بالکل، ارے آپ کی آل اشارہ کرتی
اشارہ کرتی تو فرات چل کے آپ کے قدموں کو آگے جو ہے وہ چومنے اور مس ہونے لگتا. لیکن وہی بات ہے کہ مشیت عزتی کچھ اور تھی. ذرا وہ جو مکالمہ ہے وہ بتائیے. اب میں مکالمے کی طرف آتا ہوں. جب یہ عمر بن سعد آپ کے پاس آیا تو پہلی ملاقاتیں جو ہوئی ہیں ان کی پانی کی بندش سے پہلے, اس میں جب آپ نے یہ بات کہی کہ آپ لوگوں نے بلایا, اگر نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ فرمایا میں تنازع نہیں چاہتا, امت میں کوئی تقسیم نہیں چاہتا. اس نے کہا یہ بات تو بہت اچھی. جب اس نے پیچھے پیغام بھیجا تو اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے فی الفور شمر کو ایک فوج کا دستہ دے کر بھیجا اور شبیز کو اور دیگر کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اگر یہ مانے پانی بند کرو, اگر یہ نہ کام کرے تو یہ کام پھر تم کر لو, اس کی سالاری پوری فوج کی تم سنبھال لو. جب یہ ادھر آئے تو انہوں نے کہا, تو پھر لاسٹ ٹائم بھی یہ ہوا, آپ نے جب ملاقات کی عمر بن سعد کے ساتھ, اس میں یہ گفتگو بڑی شدت کے ساتھ ہوئی. آپ نے فرمایا کہ پہلے آپ دیکھو کہ کیا تم مجھے قتل کرو گے. یہ بہت بڑا جملہ, کیا تم مجھے قتل کرو گے. اس کی رشتہ داری بھی تو آپ کے ساتھ تھی, تمہارے والد محترم کو میرے نانا جان نے عشرہ مبشرہ میں رکھا ہے, اور اب تم اس کا صلہ ہمیں یہ دے رہے ہو کہ ہمارے قتل پر تم آمادہ ہو. تو وہ کہنے لگا میں تو یہ نہیں چاہتا, لیکن امیر کا حکم ہے, آپ ان باتوں میں سے کوئی اختیار. جب شمر ساتھ کھڑا تھا تو اس نے کہا تھا تو بات کر جس طرح کرنے والی, نہیں کر سکتا تو پیچھے ہٹ, میں خود کرتا ہوں. تو اب یہاں پر آ کر اس کو وہ رے کی حکومت اور طبرستان کی حکومت, اس کی محبت نے جو جگہ پکڑی ہوئی تھی, اس وجہ سے آ کر پھر وہ امام علی مقام کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہو گیا. نے بھی آگ بھڑکائی, شمر نے بھی آگ بھڑکائی, اور پھر وہی بات ہے کہ ابن زیاد نے کہا اگر ایسا نہ ہو تو شمر تم جا کے جو ہے قیادت کرنا. بہرحال وہ جو کچھ بھی ہوا, آخر میں اب جو بات ہے میں بڑی اہم آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. یہ کوئی بڑے سے بڑا لیڈر ہونا تاریخ کا, بڑے سے بڑا لیڈر صاحب, جب اس کے گھر پہ بات آ جائے, اس کے بچوں پر بات آ جائے, اس کے گھر کی خواتین پہ بات آ جائے, تو وہ جھک جایا کرتا ہے, کیونکہ بات اپنے سے نکل کے باہر چلی جاتی ہے نا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ پاک بیبیاں بھی ساتھ موجود ہیں قافلے میں, بچے بھی موجود ہیں, پانی بند کر دیا گیا ہے, اور فوج جو ہزاروں کی تعداد میں بڑھتی چلی جا رہی ہے, یعنی اللہ یہ کہ آخر وقت تک جو ہے وہ 30,000 کے قریب تک پہنچ کی تاریخ بتاتی ہے. اس کے باوجود قافلہ حسینی نہیں جھکا, اس کے باوجود امام علی مقام نہیں جھکے. وجہ کیا تھی ذرا یہ بتائیے. جنید بھائی, آپ کی بات کا جواب میں حدیث رسول سے عرض کرتا ہوں. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ اپنے ان دونوں بیٹوں کو کچھ عطا کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ام الحسن فلہ ہیبتی وسودتی, یہ جو میرا بیٹا حسن ہے اس کے لیے میرا روب اور میری سرداری ہے. وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي, اور یہ جو میرا بیٹا حسین ہے اس کو میں اپنی جرت کا اور سخاوت کا وارث بناتا ہوں. اب یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایک فرد واحد ہو, اس کا 6 ماہ کا بیٹا بھی قربان ہو جائے, جوان بیٹا بھی قربان ہو, بھتیجے بھی شہید ہوں, بانجے بھی شہید ہوں, بھائی کے ہاتھ بھی کٹ جائیں, لیکن وہ تنہا کھڑا ہو کسی مقام پر, وہ ڈیل کی بات نہ کرے, مذاکرات کی بات نہ کرے, بیعت کی بات نہ کرے. اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ میدان کربلا میں فقط حسین ابن علی بن کر نہیں کھڑا, وہ اپنے نانا کی جرتوں کا وارث بن کر کھڑا ہے. نہ وہ ڈیل کی بات کرے نہ وہ ڈھیل کی بات کرے, بالکل, کیونکہ وہ نہ ڈیل کرنا چاہتا ہے نہ وہ ڈھیل دینا چاہتا ہے. بالکل, نہ جھکے نہ بھکے. اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ حسین ابن علی بھی ہیں لیکن ساتھ اپنے نانا کی جرتوں کے وارث بھی ہیں. تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی طرح بھی تنقید کرتے ہیں, تو اصل میں یہ بات کہاں جا رہی ہے, یہ جرت رسول پر جا رہی ہے. میں وہ روایت عرض کرتا ہوں تاریخ ابن اسیر کی, جو بالکل دھول ہٹائے گی. عقبہ بن سمان کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں مدینہ سے مکہ تک اور پھر مکہ سے عراق تک ہر لمحہ میں امام علی مقام کے ساتھ موجود رہا. شہادت کے دن بھی ایک لمحے کے لیے میں ان سے جدا نہیں ہوا. میں نے ان کی ساری گفتگو سنی, سارے خطبات سنے. خدا کی قسم ہے انہوں نے کسی مقام پر یہ ہرگز نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. اور یہی حقیقت ہے. جی بالکل, یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوں. کسی مقام پر یہ بات نہیں کی. اب امام علی مقام کو جو رفقا ملے, ابن زیاد نے جب عمر ابن سعد کو خط لکھا کہ ان پر مزید سختی کرو, ان کی گردنیں اتارو, اس وقت عبداللہ بن ابی محل وہاں موجود تھا. اس نے کہا کہ حسین کے ساتھ میرے بانجے بھی ہیں, ان کے لیے امان لکھ دو. حضرت عباس کی بات کر رہا تھا, ام المؤمنین حضرت فاطمہ کلابیہ کا رشتہ دار تھا, اس نے امان لکھ دی. جب وہ امان میدان کربلا میں پہنچی, حضرت عباس کو پڑھ کر سنائی گئی. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہمیں تمہاری امان کی ضرورت نہیں ہے, ہم اللہ کی امان میں ہیں, وہ تمہاری امان سے بہتر ہے. تو یہ جو جرتوں کا کردار ہے, اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ جرت رسول کے وارث بن. آخری بات جو میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں اس پورے پروگرام کا کرکس ہے وہ یہ کہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا, اذانیں دی جا رہی تھی, اشہد ان محمد رسول اللہ کی جو ہے صدائیں بلند ہو رہی تھی. خود نواسے کھڑے ہو کے اپنا تعارف کرا رہے ہیں, پہچانو مجھے میں کون ہوں, کس کا نواسا ہوں, کس کا بیٹا ہوں, کس کا جگر گوشہ ہوں. آنکھوں پہ پردے کفل پڑے ہوئے تھے, دلوں پہ زنگ لگے ہوئے تھے. لیکن ایک بات تو طے ہے نا کہ کل بروز محشر, وہ بھی کلمہ گوئی تو تھے نا, کل بروز محشر ان کا یہ یقین تو ہے نا کہ کھڑے ہو کر شاف محشر کا سامنا کرنا ہے.
حوض کوثر سے جام کوثر تقسیم ہونا ہے, مولا کائنات سب سے پہلے موجود ہوں گے جن کی آل کو کاٹا گیا ہے. ذرا مجھے بتائیے کہ جام کوثر بروز محشر ان کو نصیب ہوگا جن کا پانی بند کیا گیا؟ جی دیکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خبر دے چکے, اور ان میں سے بعد کے نام لے کر بھی حضور نے فرمایا کہ ایک کتا ہے جو اہل بیت کے خون میں منہ مار. اللہ اکبر. مولا علی المرتضیٰ وہ ساری باتیں بیان کر چکے. اس لیے جو مطلب جو ہے نا, یہ ابن زیاد کے بارے میں بات کی نا. جی بالکل. تو اب یہ امید نہ رکھیں. اور دوسری بات جو آپ نے کہی, دیکھیں امام زین العابدین جب شام کے اندر یزید کے سامنے کھڑے ہیں تو وہاں آپ سے یہ سوال ہوا کہ کربلا کی جنگ کون جیتا, کیونکہ مادیت پرستوں کے نزدیک تو افرادی قوت والا جیتا ہے, اسلحے کے انبار والا اور پانی کھانا جس کے پاس وہ جیتتا ہے. لیکن روحانی باطنی نگاہ سے دیکھیے, امام زین العابدین سے پوچھا کون جیتا, اسی وقت مسجد کے میناروں سے اذان دی گئی. آپ نے فرمایا جس کے نانا کا نام آج بھی مسجد کے میناروں سے گونج رہا ہے وہ کربلا کی جنگ جیت گیا, اور جس کے نانا کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا وہ میدان کربلا کی جنگ. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لانا.